ان کے مزارے کی بیٹی تھی اور اس کو ریپ کیا گیا تھا. اس کا جو ملزمان تھے ان کو کیفے کردار تک پہنچا. 11 ہم ایک گھر سے ماشاءاللہ بکلا ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر فیمیل کے لیے ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی یہاں کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. میں نے یہ 2 سال میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. بلکہ میل تو کیا یہاں فیمیل ہی کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھئی آپ کہاں سیکٹری بن سکتی ہیں, آپ کس طرح وہ تمام ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہیں, آپ کس طرح اس چیز کو لے کے چلیں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں جو بخوبی جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں, نہ صرف ڈسٹرکٹ بار کے لیے بلکہ بطور عہدے دار بھی جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. روبینہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے سب سے پہلے ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ساتھ میں ان سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کی جو بطور عہدے دار سیٹ ہے اور آپ کی وکالت ہے, اور اس کو اپنی نجی زندگی کے ساتھ کس طرح سے جو ہے آپ لے کر چلیں. الحمدللہ میری فیملی بڑی سپورٹڈ ہے. 11 ہم ایک گھر سے ماشاءاللہ بکلا ہیں, تو اس چیز نے مجھے بڑا سپورٹ کیا میری فیملی نے, اور ان کی سپورٹ کے بغیر شاید یہ پاسبل نہ ہوتا کہ آج میں یہ الیکشن جو ہے وہ جیت سکتی. بطور خاتون وکیل جو ڈسٹرکٹ بار کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر فیمیل کے لیے ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی یہاں کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جس سینئر کے ساتھ بیٹھی ہے اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے, وہ اس کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, وہ اس کو اس طرح سے کام کو سکھا رہا ہے جس طرح کہ ایک استاد کو سکھانا چاہیے یا نہیں. تو کافی مشکلات ہیں ان فیمیلز کے لیے, لیکن چونکہ میرے فیملی آلریڈی یہاں پر موجود تھی ڈسٹرکٹ بار میں, مجھے ان معاملات میں اتنی مشکلات پیش نہیں آئی. میرا اپنا چیمبر تھا, میرے بھائی بھی ادھر تھے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, میرے ہسبینڈ بھی ادھر تھے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. لیکن ایک عام فیمیل کے لیے یہاں پر ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. کوئی ایسا واقعہ مختصراً اور جو آپ نے بطور وکیل دیکھا ہو اور اس کو پرسو کیا ہو؟ جی بالکل, مجھے 14 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ وکالت میں. بہت سارے کیسز ہیں, میں سوشل ورکر بھی ہوں. میں نے ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے فیمیلز کے لیے, ان فیمیلز کے لیے جو پے نہیں کر سکتی. تو کافی سارے کیسز ہیں, لیکن ایک کیس ہے جو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ بھی تھا اور چیلنج بھی تھا. وہ ایک بستی لاڈ سے ایک فیمیل تھی جس کو میں نے اخبار میں اس کیس کو میں نے دیکھا, اس کی خبر اخبار میں لگی, اس اخبار کے تھرو میں نے اس کیس کو پرسو کیا. میں وہاں تک پہنچی, ان لوگوں تک جو افیکٹیوز تھے, پھر میں نے وہ کیس لیا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کیس کو ہم نے 6 منتھ کے اندر ATC میں ختم کروایا, اور الحمدللہ سکسیزفلی ہم نے اس بندے کو سزا دلوائی. اور وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک اچیومنٹ تھی, کیونکہ جو اس فیمیل کے اگینسٹ لوگ تھے وہ کافی اسٹرانگ تھے, اور جو وہ فیمیل تھی وہ بیسیکلی ایک لو کلاس سے بلانگ کرتی تھی, بہت غریب تھی وہ, اور اس کے فادر جو ہیں وہ سائیکل پہ سخت سردی میں بھی سائیکل پر یہاں تک سفر کرتے تھے, لاڑ سے ملتان کچہری تک کا اور ملتان نشتر تک کا. تو اس واقعے کو میں اس کیس کو میں بھول سکتی ہوں, اور وہ میرے لیے بڑی اچیومنٹ تھی. اس میں مجھے میرے ہسبینڈ رانا عمران ایڈوکیٹ نے بڑا سپورٹ کیا, اور ڈیلی بیسس پہ ہم نے اس کی ہیئرنگز کروائیں, اور بعد میں ہمیں کافی اپریسیشن بھی ملی ججز کی طرف سے بھی, اور جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے بھی, کہ ہم نے اس کو وداؤٹ فیس ٹوٹلی اپنے بہاف پہ ہم نے اس کیس کو رن کیا, اور الحمدللہ ہم نے جو ملزمان تھے ان کو کیفے کردار تک پہنچا. اچھا, اس بچی کے ساتھ ریئلٹی میں ہوا کیا تھا؟ وہ بچی بیسیکلی ان کے گھروں میں ہی کام کرتی تھی, ان کے مزارے کی بیٹی تھی, اور اس کو ریپ کیا گیا تھا اس کا, اور اس کے بعد اس کو کسی آٹے والی چکی میں بلایا تھا دوسرے لڑکے, جس لڑکے ایکیوز جو تھا اس نے, اور اس کے اوپر پیٹرول پھینک کے تو اس کو جلا دیا تھا. جب اس نے شور وغیرہ مچایا تو اس نے اس کے اوپر پیٹرول پھینکا اور اس کو جلا دیا. کافی دن وہ ایڈمٹ رہی ہے, 10 سے 12 دن وہ ایڈمٹ رہی ہے, اور اس کے بعد اس کا 70% جو اس کی باڈی تھی وہ ختم ہو چکی تھی, جل چکی تھی, تو پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. آپ یہ بتائیے گا کہ بطور جوائنٹ سیکرٹری آپ نے جو الیکشن لڑا اور جیتا بھی ہے,
کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا خواتین کے لیے ملتان ڈسٹرکٹ بار میں اسپیس ہے مزید الیکشن لڑنے کی؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ میں نے واقعی بڑی مشکلات فیس کی ہیں. میری جو فیملی تھی وہاں پر فیمیلز کا پولیٹکس میں آنا بڑا مشکل تھا. تو سب سے پہلے تو مجھے گھر سے پرمیشن لینا بڑا مشکل تھا. میں نے بڑی مشکل سے اور بڑا کنونس کر کے میں نے یہ 2 سال میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا. تو اس کے بعد پھر الیکشن کو آگے لے کے چلے، اور ڈسٹرکٹ بار میں مجھے بڑا مسئلہ ہوا. مجھے سب سے زیادہ جو سامنا تھا وہ فیمیل لائرس کا تھا، کہ میں نے فیمیل لائرس جو تھیں وہ میرے ساتھ زیادہ میرے اگینسٹ تھیں. جو یہاں پر سینئرز تھیں، جو آلریڈی یہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ بار میں کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں فیمیلز کے، کہ وہ جن کو چاہتی ہیں صرف وہ لوگ ہی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ادروائز دوسرا بندہ، عام بندہ یہ جرئت نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے خلاف جا کے وہاں. تو سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، ان کو کیسے میں نے سیٹل کرنا ہے. لیکن میں نے اس معاملے میں بھی الحمدللہ ہمت نہیں ہاری. میں نے اپنی محنت کی، میرے بھائی نے میرا بڑا ساتھ دیا، میرے ہسبینڈ نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور میں نے یہ کر کے دکھایا کہ آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون جو ہے صدر یا بطور جنرل سیکرٹری الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوتی. تو کیا آپ چاہیں گی کہ اس طرح کا الیکشن لڑے، اور دوسروں کو کیا تجاویز دیں گے؟ اصل میں ہم جس معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں یہ بیسیکلی میل ڈومین سوسائٹی ہے ہماری. اور ملتان ابھی بھی ساؤتھ پنجاب کا میرا خیال وہ ایریا ہے جہاں پر ابھی بھی پریفرنس میلز کو دی جاتی ہے. تو یہاں سیکرٹری اور صدر کے لیے فیمیلز کو بالکل oblige نہیں کیا جاتا. ہماری ایک فیمیل نے کوشش کی تھی لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئی. ان کو ایز اے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. تو اس کے بعد کسی دوسری بلکہ میل تو کیا یہاں فیمیل ہی کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھئی آپ کہاں سیکرٹری بن سکتی ہیں، آپ کس طرح وہ تمام ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہیں، آپ کس طرح اس چیز کو لے کے چلیں گی. صدر اور سیکرٹری جو ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے، آپ نہیں کر سکتی، یہ صرف میل ہی کر سکتے ہیں. جب آپ فیمیلز کا ساتھ نہیں دیں گی تو پھر وہ کس طرح اس چیز کے لیے کنٹیسٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ ابھی بڑا ٹائم ہے ملتان بار کے لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ صدر اور سیکرٹری کے لیے کسی فیمیل کو oblige کیا جائے. اچھا، کوئی ایک مشورہ جو آپ ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداران کو دینا چاہیں گے خواتین وکلا کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے؟ خواتین کو پریفرنس دینا چاہیے. ان کو صرف بیجز لگا کے الیکشن میں کمپینر کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ان کو بھی اسی طرح oblige کیا جائے جس طرح میل وکلا کو کیا جائے. اور خواتین وکلا کے لیے کوئی میسج ہے؟ خواتین وکلا کے لیے یہی ہے کہ یہ پروفیشن بہت اچھا ہے، اس میں آئیں اور محنت کریں اور اپنی رسپیکٹ اور آنر کو نہ ختم ہونے. آپ کی رسپیکٹ ہے تو آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل ضرور دیتے ہیں. اجازت چاہوں گا اپنے ناظرین سے، ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھ کے آگے شیئر بھی کر دیں. اللہ حافظ.